حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ کشتی نوح ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر سوالے انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی رو سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میں آیا تھا۔ اس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت طوفان سے پناہ لی تھی۔ مختلف مذہبی روایات اور قرآن حکیم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس کی ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آبادی سے بہت دور آپ تشریف لے گئے، تختے اور میخیں فراہم کی اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے گھیر لیا، جس کا علاج اسی گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دھل دھلا کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ حضرت نوح اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے۔ انہوں نے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح کو حکم ملا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہہ، جو ظالم ہیں غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ کشتی بنانے لگے۔ مذہبی اور تاریخی کتب میں ذکر بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا۔ ڈاکٹر ملکی لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی تیاری میں 100 برس صرف ہوئے تھے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ البینادی لکھتے ہیں کہ اس کی تعمیر پر 2 برس صرف ہوئے تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح، ان کی بیوی، 3 بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور آن واحد میں تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر 7 ماہ بعد کوہ ارارات سے جا لگی۔ قرآن مجید میں کوہ جودی درج ہے۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے، جہاں یہ پہاڑ موجود ہیں۔ اکثر علماء نے کوہ جودی ہی کو ارارات کہا ہے۔ نوح کی کشتی، عالمی سیلاب۔ قدیم داستانوں میں جو ان کی مٹی کی تختیوں پر رقم کی گئی تھی، جلجموس کا اور اس کے طوفان کا ذکر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کشتی کی 6 منزلیں اور 7 درجے تھے، اور ہر منزل کے 9 حصے، اور یہ کشتی کوہ نصر پر جا لگی۔ کثیر روایات میں ہے کہ اسرار، جو اکیلا طوفان سے بچ گیا، بیان کرتا ہے کہ ہیات ہیوتا مجھے دکھائی دیا۔ اس نے مجھے خبر دی بنی آدم کو اس کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کرنے کی۔ سو تو اتنی لمبی کشتی بنا، اپنا اناج، اسباب دولت اور باندیا حیوانات بھی اس میں جمع کر لے۔ اس کا دروازہ میں خود بند کر دوں گا۔
قدیم مصریوں کے نزدیک نوح کی کشتی کا نام گل تھا، جو لکڑی کا ایک بہت بڑا تیرتا ہوا مکان تھا۔ آریہ اور ہندی روایات میں دیو کلیان اور اس کے خاندان کے سوا تمام لوگ تباہ ہو گئے۔ ایک صندوق اس کی حفاظت کے لیے مہیا کیا گیا تھا، اور وہ جس وقت اس میں داخل ہو رہے تھے تو تمام جانور چرند پرند بھاگتے ہوئے آئے اور اس میں داخل ہو گئے، اور جب طوفان تھم گیا تو کشتی پارناسس کی چوٹی سے جا لگی۔ قدیم پاک و ہند میں ہنوت روایات ملتی ہیں۔ مہابھارت میں طوفان کے ہیرو رشی منو کا ذکر ہے۔ ایک مچھلی نے اسے طوفان سے آگاہی دی اور کشتی بنانے کو کہا۔ طوفان کے بعد کشتی عمارت کی چوٹی سے جا لگی۔ تب منو کو پتہ چلا کہ مچھلی کے روپ میں برہما اس سے مخاطب تھا۔ ایرانی روایات میں بھی ایک طوفان اور ایک جہاز کا ذکر ہے۔ ہرمیس کو زیوس دیوتا نے خوفناک بارش کی اطلاع دی۔ تب زیوس نے اپنے ایک بوڑھے شخص کو شاہبلوت کی لکڑی سے ایک جہاز تیار کرنے اور اس میں وافر مقدار میں اشیاء خوردنی جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب اس مرد ضعیف نے اور اس کی بیوی پیرو نے جہاز میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو زیوس نے طوفان برپا کر دیا۔ 40 رات مینا برسا، آخر کشتی پرناک کی چوٹی سے آ لگی۔ امریکی قبائل نیوا میں بھی بابلی سحری داستانوں سے ملتی جلتی داستانیں موجود ہیں۔ ان کے دیوتا تتلان نے نتا نامی ایک شخص کو صنوبر کا درخت کھوکھلا کر کے کشتی بنانے کو کہا تاکہ نتا اپنی بیوی نینا سمیت آنے والے طوفان سے بچ سکیں۔ انہیں اپنے ساتھ مکئی کا صرف ایک بھٹا لے جانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اوپر بیان شدہ روایات کی بڑے طوفان کا ذکر کرتی ہیں جس میں کوئی کشتی استعمال کی گئی تھی۔ یہ طوفان نوح ہی تھا اور یہ کشتی آرک تھی۔ اس کے آ کر رکنے کا محل وقوع ارارات زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ سلسلہ کوہ ارارات کے مشرق کی طرف واقع پہاڑوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت یہ علاقہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا تھا۔ مشہور مورخ ابن خلدون کے خیال کے مطابق یہ طوفان عراق کے علاقوں میں آیا تھا اور اس کا پانی صرف عقب حلوان تک پہنچا تھا۔ آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوہ ارارات پر چڑھ کر کشتی نوح کا پتہ چلایا جائے۔ سن 1829 میں جرمنی کے پروفیسر پٹ نے سب سے پہلے ارارات پر چڑھ کر دیکھا تو چوٹی کو گول چبوترے کی مانند پایا جو ٹھوس داغی برف سے دبا ہوا تھا۔ ایک ہواباز کا کہنا ہے کہ اسے برف کے نیچے بہت دور ایک سیاہ دھبا دکھائی دیا ہے اور شاید اس میں آرک ہے۔